اس امن کو خراب کرنے میں کہیں نہ کہیں سہولت کاری کر رہے ہیں. اس پہ ریاست کو بھی حکومت کو بھی ایگل آئی رکھنے کی ضرورت ہے, ان کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے. علی خورشیدی بھائی کا تعلق تو سیاسی جماعت سے ہے جس کے دور میں شہر کئی دن بند ہو جاتا تھا. یہ جو بوری بند لاشوں کا کلچر ہے وہ ختم ہو گیا ہے. 12 مئی جیسے واقعات, سانحہ بلدیہ جیسے واقعات اب نہیں ہو رہے. سندھ حکومت کو بھی جو مجھے لگتا ہے ذمہ داریاں انہوں نے پوری کرنے میں بہت دیر کی. وہ لوگ یہ کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ تو کام والے کام کرتے ہیں آپ کے سامنے, اور جب پریس کانفرنس کریں گے کام کے غرض سے کریں گے. یہ جو باقی منافقتی باتیں ہیں نا, ان حوالے سے نہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو اس شہر کا امن سب سے زیادہ عزیز ہے. پچھلے کوئی 7-10 دنوں میں ہم نے یہ صورتحال دیکھی. اس احتجاج میں جو مختلف علاقوں میں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے شہر کراچی نے بڑا سفر. اگر ہم چھٹیوں پہ تھے تو ایم کیو والے تو پرماننٹ چھٹیوں پہ ہیں. احتجاج کرنا ہے کرے, لیکن کچھ پیرامیٹرز طے ہونے کی ضرورت ہے. السلام علیکم, میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. یہ نورہ کشتی جو آپ نے دیکھی یہ اگرچہ ماضی کا حصہ ہے, لیکن آج بھی کچھ اسی قسم کی شاید کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ میرا نہیں, واقفان حال کا ماننا ہے. متحدہ پیپلز پارٹی معاشقے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے اور اب میرے سرکار کچھ خفا سے دکھائی دیتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ کل کے حلیف آج ایک دوسرے کو حریف بن کر دکھانے کی کوششیں فرما رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اپنے ایک بیان کے سبب یہ معاملہ اگنائٹ ہوا ہے, اور ان کا بیان کیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ کراچی کو ڈکیتوں کے سپرد کر دیا گیا. پیپلز پارٹی کے جیالوں کا اس ایک حوالے سے کہنا ہے کہ نہیں حضور, ڈکیتوں سے تو ہم نے اسے چھینا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما کی صدا ایک مرتبہ پھر سنائی دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ کراچی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں. حضور اون تو آپ نے بھی اسے اوکیجنلی ہی فرمایا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب انکشاف, بلکہ یوں کہیے کہ سنسنی خیز انکشاف فرماتے ہیں کہ ٹریفک پولیس بھتہ لے رہی ہے. اب اس پہ نارمل پولیس کو میرے خیال ہے کیس کر دینا چاہیے کہ اس کوششوں میں الحمدللہ صبح سے شام تک ہم بھی اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں. آپ کو ہم دکھائی نہیں دیے. حضور بات یہ کہ بھتے کی اپنے طور پر جس کا جہاں داؤ چل رہا ہے وہ لے رہا ہے, کوئی کسی روپ میں اور کوئی کسی بہروپ میں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اس کے بعد جو فرمایا ہے وہ کچھ خدا لگتی ہے, اس لیے میں یہاں ان کی مدد فرمانا چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ ڈکیتی میں مزاحمت پر اپنی جانوں کو جان آفرین کے سپرد کر دینے والے شہری, وہ کراچی کے شہری, معصوم شہری, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. سندھ حکومت ان کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے بجائے ان کے ورثہ کی دلجوئی کرنے کے بجائے سیاست کرنے میں لگی ہوئی ہے. فاروق ستار صاحب نے اسی ایک حوالے سے پیپلز پارٹی پر سندھ کی تقسیم کا الزام بھی عائد فرما دیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ سندھ کی ڈویژن کا باعث بنیں گی. فاروق ستار صاحب کہتے ہیں صوبے میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے, سارا مال باہر جا رہا ہے. اب اس معاملے پر یہ ہے کہ اعتراض مال کے لوٹے جانے پر ہے یا مال کے باہر جانے پہ ہے جو بالا جا رہا ہے. میں نے اور میری ٹیم نے بہتری کوششیں کی کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آج بنفس نفیس ہمارے اس پروگرام میں یا تو آڈیو بیپر کی صورت میں یا تو خود شریک ہو کر کے ان تمام باتوں کی خود وضاحت کریں. سندھ سرکار کی جو بھی احتساب انہوں نے فرمانا ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر کے یہاں ان کا احتساب فرمائیں. لیکن شومی قسمت ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اپنی گوناگوں مصروفیات کے سبب آج کے اس شو میں شریک نہیں ہو پائیں گے, جس کا مجھے افسوس ہے. تاہم لوٹ مار پہ مجھے ایک بات یاد آئی. اتفاق ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے بھی فل ٹاس مل جاتی ہیں. لوٹ مار سے ایک شخصیت مجھے یاد آئی, وہ جو نہیں تھے اپنے المعروف حقیقی والے عامر خان بھائی, 24 پولیس والوں کے ساتھ سرکاری سیکیورٹی میں شارع فیصل پہ ایک سرکاری دفتر کے باہر دیکھے گئے. ایک خاص قسم کے دستاویز کی ان کو ضرورت تھی, خود چل کے سرکار کی سرپرستی میں وہاں پہنچے ہیں, وہاں جا کر کے اعتراف جرم فرمایا ہے کہ میں تو باہر شفٹ ہو گیا ہوں, میں تو UAE میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں, مہاجروں کو تو مہاجروں کی لیڈرشپ نے مروا دیا.
حضور جس لیڈرشپ نے مروا دیا اس کے سرخیل آپ تھے. پہلے 1992 میں ریوولٹ کر کے آپ نے مہاجروں کا شکار فرمایا, اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ شہداء گراؤنڈ میں جو اداکاری فرمائی تھی, اس کے بعد آپ کے سر پہ یہ کانڈ آیا کہ آپ نے پوری 90 کو صاف کروا دیا. میں 7 سال پہلے اسی جگہ سے, اسی پوڈیم سے یہ باتیں کر چکا ہوں, آج تو صرف دوہرا رہا ہوں. اچھا البتہ لیکن یہ بات بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مہاجروں کے یہ رہنما جن کے بارے میں فاروق ستار صاحب, ان کو بالکل نہیں پتا کہ انہوں نے بھی اس لوٹ مار میں کوئی کام کیا ہے, وگرنہ فاروق ستار صاحب یقیناً ان کا بھی نام لے لیتے پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ساتھ. یہ صاحب اب اس وقت بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں, مہینے میں صرف ایک دفعہ آتے ہیں اور بحریہ ٹاؤن میں اپنی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. جیے مہاجر, اللہ اکبر. ناصر حسین شاہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے. ناصر شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ انگلی اٹھانے سے پہلے فاروق ستار صاحب آئینہ دیکھ لیں. سر کافی خوش شکل ہیں میرے حساب میں, تو نہ جانے آپ نے ان کو اس طرح کا مشورہ کیوں دے ڈالا. اب کہیں اگر فاروق ستار صاحب کو مایوسی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. فاروق ستار پر سستی شہرت کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کا الزام بھی عائد کر دیا ہے میرے دوست, میرے مہمان جو آج کے اس شو میں بنفس نفیس ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب نے. انہوں نے فاروق ستار پر سستی شہرت کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کا الزام عائد کر دیا ہے. حضور اگر سچ کا سہارا لے کر کے سیاست کیے جائے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ تو پھر ریٹائرڈ لائف ہی جی رہے ہوں گے. آپ نے بھی کس قسم کی فل ٹاس ڈالی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں صوبائی حکومت کی عوامی خدمت نے متحدہ کی نیندیں اڑا دی ہیں. سر یقیناً آپ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں, اور میں آپ سے اس بارے میں دریافت بھی فرماؤں گا کہ وہ جس خدمت کی آپ بات کر رہے ہیں اسی خدمت کے سلسلے میں کراچی کو دنیا کی ورسٹ ٹرانسپورٹ رکھنے والا شہر بتا دیا گیا, موسٹ ان لیویبل سٹیز میں ہمارا شمار ہونے لگا. اسی قسم کا کوئی ایک بیان پچھلے دنوں ہمارے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب بھی سنا چکے ہیں. ان کا فرمانا تھا کہ اگر کسی صوبے کو سندھ سرکار کی یعنی ہماری مدد درکار ہے تو بھی ہم حاضر ہیں, آپ صرف ہمیں بتائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. شرجیل انعام میمن صاحب کی اس چیتاونی کے بعد کراچی کے شہریوں میں بڑی کھلبلی مچ گئی. ہر طرف سے عوام ان کو فون کر رہے ہیں, ان کو میسج کر رہے ہیں کہ اللہ رسول کا واسطہ پہلے ادھر ادھر جانے کے بجائے ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. لیکن آج کل شرجیل انعام میمن صاحب یلو لائن کے چکر میں ورلڈ بینک والوں کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ یلو لائن ہماری بربادی سے پہلے ہی بن جائے. اس سے پہلے کہ میں بریک پر جاؤں, اس سے پہلے کہ معاملات درم برم ہو جائیں, متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے جس بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ سندھ حکومت ان کو لفٹ نہیں کرا رہی ان تمام لوگوں کو کہ جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں اس طرح کی وارداتوں میں, کیا واقعی یہ ایشو ہے بھی یا اسے نان ایشو بنا کر کے اور سیاست فرمانے کا شوق پورا کیا جا رہا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ فاروق ستار صاحب اپنا کوئی ہڈن ایجنڈا چلا رہے ہوں جس کا مجھے تو کوئی نہ احتمال ہے اور نہ ہی یقین. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں بنفس نفیس موجود ہیں ریحان خان صاحب, یہ سینئر رپورٹر ہیں ہمارے, کرائم پر ان کی بڑی دسترس ہے, گہری نظر ہے. آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے تاکہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں اور ہم ان سے رہنمائی بھی حاصل کریں کہ کراچی میں امن و امان کیا واقعی صورتحال اس کی مخدوش ہے یا فاروق ستار صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے. ریحان, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. یہ مجھے بتائیے پچھلے دنوں امن و امان کی صورتحال میں کوئی خاص اس طرح کی بے چینی بیرا روی دیکھنے میں آئی ہے؟ ڈکیتی میں ہونے والی وارداتوں میں مزاحمت پر جتنے شہریوں کی جانیں گئی ہیں ان کا وہ اسٹیٹسٹکس کیا ہے, اس کے بعد ان کی دادرسی کی پوزیشن سرکاری سطح پر پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا ریلیف دیا گیا ہے, اگر آپ کچھ بتائیں. ہاں بالکل, اگر 6 ماہ کی بات کریں کراچی میں تو گزشتہ 6 ماہ کے دوران 54 جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت کے دوران اپنی جانوں سے جا چکے ہیں, جبکہ 350 کے قریب شہری کراچی میں زخمی ہوئے ڈکیتی مزاحمت کے دوران. اور داد رسی کی بات کی جائے تو کوئی خاص چیز ہم نے نہیں دیکھی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے, نہ تو سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی داد رسی ہوئی ہے, نہ پولیس کی طرف سے, اور نہ ہی حکومتی سطح کے اوپر کوئی داد رسی کسی کی گئی. روزانہ کی بنیاد کے اوپر کراچی کے اندر ڈکیتوں کی وارداتیں ہو رہی ہیں. اگر 6 ماہ کا ڈیٹا دیکھا جائے تو اب تک
34,000 کے قریب وارداتیں کراچی میں رپورٹ ہو چکی ہیں 6 ماہ میں. 6 ماہ کے دوران. 34,000 اسنیچنگ ہے جس کے اندر گاڑیوں کی چوری ہے, موبائلز کی اسنیچنگ ہے, اور اس کے علاوہ موٹر سائیکلوں کی اسنیچنگ ہے, ساتھ میں لوگوں کے ساتھ جو ڈکیتیوں کی وارداتیں ہیں. اور یہ رپورٹڈ ہے, جو CPLC کا ڈیٹا ہے وہ بتا رہا ہے. جی یہ رپورٹڈ وارداتیں ہیں, جو لوگ رپورٹ کرا دیتے ہیں وہ ہیں, اور لا تعداد ایسی وارداتیں ہیں جو لوگ رپورٹ نہیں کراتے, تھانہ کلچر کی وجہ سے جاتی نہیں ہیں, پولیس کے بیہیویئر کی وجہ سے رپورٹ نہیں کراتے. یہ رپورٹڈ ہے. اور یہ پورے 6 ماہ کے دوران تقریباً 34,000 وارداتیں ہیں. اور اگر کراچی میں ہم بات کریں کہ کراچی سیف سٹی نہیں ہو پا رہا, 2016 میں اس وقت کے AD خواجہ نے حکومت سندھ کو لیٹر لکھا تھا کہ کراچی کو سیف سٹی بنانے کے لیے یہاں پہ کیمراز لگائے جائیں. ابھی تک اس کے اوپر کام شروع نہیں ہو سکا ہے. یہ بھی ایک مین فیکٹر ہے جو کراچی میں وارداتیں ہو رہی ہیں اسٹریٹ کرائم کی, جس کے اندر کراچی کے شہری لوٹ رہے ہیں, جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے اب حکومت سندھ کچھ کہتی ہے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں. حکومت سندھ جو کہتی ہے وہ جاننے کے لیے ناصر حسین شاہ صاحب بنفس نفیس ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی بعد از بریک موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بدستور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں اور میرے سینئر رپورٹر ریحان خان صاحب. ناصر حسین شاہ صاحب ہم نے جانماز بچھائی ہوئی ہے, اور اللہ نے چاہتے انشاءاللہ تعالی وہ اسی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ آن ملیں گے, اور اس کے بعد ہمیں وہ جوابات بھی شاید مل جائیں جو ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس دوران میں وقفے میں ہم کچھ گفتگو فرما رہے تھے. ریحان صاحب, میں جنرل نالج کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے بریک پر جانے سے پہلے اپنے فتوے میں MQM کے رہنما یا MQM کے سابق رہنما عامر خان کا ذکر فرمایا. اٹ مے بی whosoever, if not عامر خان, اٹ مے بی می. اگر میرے ساتھ 2 درجن پولیس کے گارڈز ہیں تو کیا یہ سندھ حکومت کی مرضی کے بغیر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اس کے لیے پورا پروسیس ہوتا ہے نا, اس کے لیے اپروول سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی جان کو کیا خطرات ہیں, بہت ساری ایجنسیوں سے ہوتے ہوئے پھر آپ یہاں تک پہنچتے ہیں اس مرحلے پہ. ایک آدمی اگر 2 درجن گارڈز یا 12 گارڈز بھی لے کر کے اگر گھوم رہا ہو, اٹ مینس کہ اس کو پورا پروٹوکول ملا ہوا ہے, پورے سارے معاملات اوکے ہیں. سندھ میں سندھ پولیس کے ساتھ اگر وہ گھوم رہے گا مطلب سندھ حکومت کا دست شفقت اس کے اوپر ہے. یہ کوئی انڈیویجول بھی اس طرح سے پروٹوکول لے سکتا ہے, یا پولیس اس کے ساتھ ہو سکتی ہے اس کی حفاظت کے لیے, یا صرف خواص ہی کے لیے سارے پروویژنز ہیں؟ خواص کے لیے ہیں, عوام کے لیے نہیں ہے. اگر عوام کے لیے ہوتی تو 54 لوگ مر گئے 6 مہینے میں, ان کی سیکیورٹی بہتر ہوتی نا. اور جو آپ نے بات کی کہ پروٹوکولز پورے جو ان کے فالو کرنے پڑتے ہیں, یعنی کہ آپ کو پہلے ریزن بتانا پڑتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور کیا کیا معاملات ہیں, اور ساری چیزیں آپ کو ایویڈنس دینے کے بعد پھر آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ آپ کو 1 یا 2 گارڈز ملتے ہیں. آپ نے 12 گارڈز کی بات کی, 24 گارڈز, تو یہ تو بہت زیادہ انف ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر کراچی پولیس کی نفری کی بات کریں 60,000 کی ٹوٹل نفری ہے, جس کے اندر سے 15,000 سے زیادہ اسی طرح دیے ہوئے VVIPs کو. یہ 15,000 نہیں ہوں گے, میرا خیال ہے زیادہ ہوں گے, اس سے زیادہ ہیں, زیادہ ہی ہوں گے, اس سے زیادہ ہی ہیں. پولیٹیشنز کو دیے ہوئے, VVIPs کو دیے ہوئے, منسٹرز نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں, وہ اہلکار ہیں جو کراچی کی سیکیورٹی کے لیے جن کو بھرتی کیا گیا ہے. لیکن یہ VVIPs خواص کو سیکیورٹی دے رہے ہیں, اور عوام کی سیکیورٹی کے لیے صرف 45,000 پولیس اہلکار 3.5 کروڑ کی آبادی. لیکن وہ جو 45,000 ہیں, اگر اس میں سے ان والوں کو نکال دیں جو ہر گلی کوچے, ہر ناکے پر, ہر قریے پر ہمیں انورٹڈ کاماز میں سیکیورٹی دے رہے ہیں ہماری جیب کو ہلکا کر کے, تو پھر یہ تعداد کہاں چلی جاتی ہے؟ جو راستے میں ناکے لگا کر کے لوٹتے ہیں, جو مجھے نمبر پلیٹ کے نام پہ بلیک میل کرتے ہیں, پھر یہ تعداد کہاں جاتی ہے؟ پھر تو یہ آپ بہت کم ہو جائے گی. اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو پھر 10-15 آپ نے فرمایا 2016 میں اس وقت کے IG AD خواجہ نے سیف سٹی کے لیے درخواست لکھی تھی. 2016 کے بعد پھر آپ نے مجھے بتایا بریک پر کہ 2021 میں اس پر کام شروع ہوا بجٹ کی ایلوکیشن کے بعد. پھر آپ نے انکشاف فرمایا کہ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 30,000 کیمرے اس اسنا میں لگا بھی دیے, جن سے مختلف سیکیورٹی ادارے آج بھی فیضیاب ہوتے ہیں. اور سندھ حکومت کا یہ 10,000 والا جو پروجیکٹ ہے یہ ابھی تک آون اور جاون کی نظر ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی میں سرکاری سطح کے اوپر 4,000 کیمراز
مختلف پوائنٹس کے اوپر لگے ہوئے ہیں جس کے اندر سے 1000 خراب ہیں اور باقی کا جو ویژن ہے نا میگا پکسل بہت ان کے اتنے کمزور ہیں یعنی کہ وہ نظر ہی نہیں آتے نا, ویژن ان کا بہت ہلکا ہے. لیکن اگر پبلک کی بات کریں تو کراچی کے شہریوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے سیفٹی کے لیے 30,000 کے قریب اپنے گھروں کے اوپر دکانوں پہ اپنی مدد آپ کے تحت لگائے اور یہ وہی کیمراز ہیں کہ جب کوئی واردات ہو جاتی ہے شہر کے اندر تو رینجرز پولیس پھر گھروں پہ آ کے دکانوں پہ آ کے فوٹیج مانگتی ہے, پھر اسی فوٹیج کی مدد سے جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے. اور ہماری رینجر سے پولیس سے کیونکہ رابطہ رہتا ہے, بات چیت رہتی ہے, وہ یہی بتاتے ہیں کہ کیمراز کافی مدد دیتے ہیں کیس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. اور یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سندھ کی توجہ نہیں ہے اس طرف کہ کراچی کو سیف سٹی بنایا جائے. اس کا مطلب ہے کہ بینگ اے کرائم رپورٹر آپ اس بات کو اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایشو تو اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے جس کی جانب فاروق ستار صاحب نے اشارہ کیا بینگ اے پولیٹیشین کہ ڈکیتی میں مزاحمت پر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, مینز ایشو از دیئر. بالکل ایسا جا رہی ہیں, بالکل جا رہی ہیں بالکل جا رہی ہیں. لیکن اس کے بعد چونکہ کراچی کے لوگوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے پولیٹیکلی, اس وجہ سے یہ معاملہ اسٹل ڈول ڈرمز میں. آپ یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی والے بالکل لاوارث ہیں, کوئی بھی جماعت ان کو آن نہیں کر پا رہی. حکومت سندھ ان کو آن کہتی ہے کہ یہ ہمارا شہر ہے لیکن لگاتی کیا ہے؟ آپ بتائیں, سڑکیں ہماری یہاں نہیں ہیں, پانی ہمارے یہاں نہیں آ رہا. سیکیورٹی کا مسئلہ اتنا ہے کہ روزانہ جو ہے وہ تقریباً شرجیل انعام میمن صوبائی وزیر اطلاعات آپ ہی کی منسٹری سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اور صوبے کو کوئی مدد چاہیے تو ہم موجود ہیں, آئیے ہم سے ہیلپ مانگیے, ہم دیں گے. آپ ہم کراچی کی سڑکوں پہ گھومتے ہیں تو کراچی کے شہری کہتے ہیں پہلے آپ ہماری مدد تو کریں, پہلے آپ ہماری سیکیورٹی کا ارینجمنٹ تو کریں, تھانہ کلچر آپ چینج کریں. تھانہ کلچر آپ کا اتنا خراب ہے کہ کراچی کے شہری لٹ جاتا ہے اور تھانے نہیں جاتا. کیوں کہتا ہے یار پولیس کا بیہیویئر سے ٹھیک نہیں ہے. پولیس آپ کو رپورٹ کرتی ہے, آئی جی سی آپ کو رپورٹ کرتے ہیں, سڑکیں ہمارے یہاں خراب ہیں, پانی ہمارے یہاں نہیں آ رہا, گیس ہمارے یہاں نہیں آ رہی. تو پہلے آپ اپنے شہر کو تو ٹھیک کریں پھر آپ باہر جائیں نا. اس کا مطلب ہے کہ ان بیانات کی روشنی میں یا ان ضمیری حقائق کی روشنی میں کراچی کو اگر بدترین یا ناقابل رہائش ترین شہر کا درجہ بھی مل گیا ہے تو وہ غلط کام نہیں ہوا ہے, گورے نے صحیح جھک ماری ہے. بالکل ٹھیک بتایا نا, صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے. ہم لوگ سروے کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ روڈز پہ گھومتے ہیں, پبلک کے پاس جاتے ہیں, کوئی ایسا علاقہ مجھے بتا دے جہاں لوگ بولے کہ ہم خوشی سے رہ رہے ہیں کراچی کے اندر. چاہے آپ ڈیفینس کلپٹن چلے جائیں وہاں بھی پانی کا ایشو ہے, آپ نیو کراچی چلے جائیں سڑکوں کا سیوریج کا ایشو ہے, آپ اورنگی ٹاؤن چلے جائیں ڈکیتیوں کا ایشو ہے, کورنگی میں آ جائیں تو گیس نہیں ہے نا, ہر جگہ مسائل ہے. اور یہ ڈائریکٹ جو ہے جس کا مطلب جس کی ذمہ داری بنتی ہے حکومت سندھ کی بنتی ہے. آپ آن کر رہے ہیں, آپ کراچی سے جو ہے وہ 90% جو ہے وہ ٹیکس جنریٹ کر رہے ہیں, لے رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ 70% ٹیکس لے رہی ہے لیکن کوئی آن نہیں کر رہا. کراچی سب کا ہے لیکن کراچی کا کوئی نہیں ہے, کراچی کا کوئی نہیں ہے بھائی. وہ کراچی کے جو ہیں جن کو اسمبلی میں پہنچوایا ہوا ہے وہ کہاں ہیں؟ ناصر حسین شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ کیا نہیں اٹھا رہے, فون نہیں اٹھا رہے ہیں. اچھا کوئی زیادہ وزنی چیز اٹھائی ہوئی ہوگی, دیکھیں اللہ رحم کرے. ناصر حسین شاہ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں. جب تک میں ریحان خان سے جڑ جاتا ہوں. میرے بھائی یہ مجھے بتائیے, آپ نے فرمایا 8,500 موبائل فونز 6 مہینے میں یہ چھین لیے گئے, 20,000 بائکس وہ چھین لی گئیں, 350 سے زائد لوگ زخمی ہوئے, 54 شہری ہلاک ہوئے. پچھلے جو ڈیٹا آپ نے مجھ سے شیئر کیا تھا وہ آپ نے کتنا بتایا تھا؟ 1100 120 کتنے 124 پچھلے سال. یہ پورا ایک سال کی بات ہو رہی ہے. 2024 میں جو ڈکیتیاں ہوئی اور مزاحمت پہ جو شہریوں کو مارا گیا 124 کا فگر تھا پچھلے سال. لیکن جب ہم سرکار سے بات کرتے ہیں, جب ہم پولیس والوں سے بات کرتے ہیں, جب ہم آئی جی سے بات کرتے ہیں تو ان کا تو رونا پیٹنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس طرح کی وارداتیں تو بہت ہی ماڈرنائزڈ مہذب ملکوں میں بھی ہوتی ہیں. وہ نیو یارک کی باتیں کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ ایل اے کی باتیں کرتے ہیں, وہ دبئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. پانی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی سنا ہے کسی رشتہ دار سے, کسی دوست سے جو یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہو, جس کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہوں, کبھی اس سے سنا ہے کہ دبئی میں پانی نہیں آ رہا یا نیو یارک میں جیب کٹ گئی, کبھی اس طرح کی کوئی بات سنی ہے؟ لوگ پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں یا کراچی چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہی وجوہات ہیں نا کہ لیکن حکومت کہتی ہے وہ برین ڈرین نہیں ہے, وہ برین گین ہے. آپ کی ساری صحافت کو آج ہی برباد کر دے گی یہ حکومت. اگر ایسا ہے کہ اتنا اچھا ہے کراچی یہ صوبہ سندھ تو پھر مرتضی وہاب کا سٹیٹمنٹ آپ نے نہیں پڑھا؟ مرتضی وہاب آن ایئر ہیں, آن ریکارڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کراچی اتنا برا ہے, کراچی میں کچھ نہیں ہے, تو پھر لوگ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے ریحان کے پاس؟ دیکھیں یہ ایک الگ معاملہ ہے, پوری الگ چیز ہے. لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں کراچی کے اندر, روزگار تو ہے یہاں پہ نا, روزگار ہے. اب لوگ ریڑیاں لگا رہے ہیں, دکانیں کھول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کاروبار ہے یہاں پہ. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ
تقریباً 3.25 ساڑھے 3 کروڑ والا شہر ہے یہاں پہ. لوگ چیزیں خریدتے ہیں, چیزیں کاروبار کرتے ہیں اپنا. لیکن ہم بات کریں بنیادی سہولیات کی کہ حکومت کیا دے رہی ہے. جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں, میرے گھر کے باہر گٹر بہہ رہا ہے, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, میں مین روڈ پہ آتا ہوں, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, بالکل. رات میں گھر پہنچتا ہوں 9 بجے گیس نہیں آ رہی ہوتی, ٹھیک ہے, 3 دن 5 دن 8 دن پانی نہیں آتا, ٹینکر سے منگوانا پڑتا ہے. تو یہ وہ بنیادی سہولیات ہیں, وہ تو حکومت کی ذمہ داری نہ دینا. میں اپنا کام کر رہا ہوں, کاروبار کر رہا ہوں, نوکری کر رہا ہوں, پیسے کما رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ میرا اپنا معاملہ ہے, اور میں ٹیکس بھی دے رہا ہوں. جب میں ٹیکس دے رہا ہوں مجھے روڈ چاہیے, جب میں ٹیکس دے رہا ہوں مجھے پانی بھی چاہیے کہ موٹر میں آنا چاہیے, ٹینکر سے نہیں آنا چاہیے. میں ٹیکس دے رہا ہوں تو پھر گلی کے اندر صفائی ستھرائی بھی ہونی چاہیے, لائٹس کا انتظام ہونا چاہیے, پھر سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے. لیکن سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی کے فیچر سے مزین ہمیں جو وہ دی جا رہی ہے نمبر پلیٹ, آپ کا پیٹ اس سے نہیں بھر رہا. وہ تو منسٹری میں کھڑے ہو کر کے, اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے چاولہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ باقاعدہ ایسی نمبر پلیٹ ہے کہ جس کے لگنے کے بعد آپ کے گھروں میں پانی بھی آئے گا, آپ کی سیکیورٹی کے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے, وہ بائک یا گاڑی جو ہے وہ دوبارہ ٹریس بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے آپ کو لامتناہی فوائد بھی حاصل ہوں گے. آپ کا پیٹ ان باتوں سے نہیں بھرتا. 2017 میں بھی یہی باتیں کی تھی انہوں نے, جب نمبر پلیٹس چینج کروائی تھی, جب نمبر پلیٹس انہوں نے چینج کروائی بائکس کی اور گاڑیوں کی, اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کرائم رک جائے گا اور اس سے یہ زیادہ پرماننٹ ہو جائیں گے, نظر آئیں گے. مطلب ان کے بینک بیلنس دیکھنے چاہیے کہ وہ کتنے بڑھے. آپ دیکھیں نا فائدہ کیا ہو رہا ہے. فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ریونیو کتنا جنریٹ ہو رہا ہے. 2015 تک کراچی والوں کو نمبر پلیٹس نہیں ملی, حالانکہ وہ پیسے دے چکے تھے. جو بھی گاڑی رجسٹرڈ ہوتی ہے نمبر پلیٹ کے پیسے پہلے کاٹ لیتے ہیں. 2015 تک نمبر پلیٹس نہیں آئی. 2017 کے اندر بھی نیا قانون آیا کہ جی آپ نے نمبر پلیٹ جو ہے وہ یہ والی لگانی ہے جو وائٹ بیک گراؤنڈ والی ہوں گی, اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے اپنا بلو کلر کا آپ کا جو ہے وہ پرنٹڈ ہوگا نمبر آپ کا, تاکہ وہ نظر آئے. تو 3-4 سال وہ چلی, اب پھر آپ اس کو چینج کریں اجرک والی. تو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ لیکن اجرک والی نمبر پلیٹ کے حوالے سے جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو لسانیت میں پھر قواریت میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر آدمی کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں آپ سندھ دشمن ہیں, پھر کیا کریں؟ بالکل نہیں ہے. کراچی والے اس کو اون کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں اجرک کی, اور یہ ایک ثقافت ہے سندھ کی. لیکن آپ اس پہ پاکستان کا مونوگرام بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اس کا پاکستان کا لگا دیں. جو پاکستان کا لگانا چاہتا ہے پاکستان کا لگا لے, جھنڈا لگا لے, فلیگ لگا لے. لیکن اسی ایک چیز کے گرد گھومتے رہنا وہ سیکیورٹی مسائل کا حل تو بہرحال نہیں ہے. پہلے بھی نہیں ہوا. 2017 میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ جو نمبر پلیٹس 22 کے اوپر لگتی ہیں اور موٹر سائیکلیں ڈکیتیاں کرتی ہیں, اور اس وقت تو جو ہے اسٹریٹ کرائم کے علاوہ جو ہے اپنا ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ تھی کراچی میں, دہشت گردی کی واقعات کے اندر موٹر سائیکلیں استعمال ہو جاتی تھیں. نمبر پلیٹس اتنی چھوٹی ہوتی ہیں نظر نہیں آتی تھیں. انہوں نے 17 میں کہا کہ آپ تھوڑی بڑا کر لیں سائز اس کا, اور بیک گراؤنڈ اس کا وائٹ کر لیں, اور اندر جو ہے جو نمبر آپ لکھیں گے وہ آپ بلو سے لکھ لیں, تاکہ پولیس کو یا کیمراز کے اندر وہ چیز نظر آ جائے. کر لی نا, اس سے رک گیا کرائم. کراچی میں اسٹریٹ کرائم رک. اچھا, کراچی میں ایک صورتحال اتنی ہی مخدوش ہے جتنا میں اور آپ بات کر رہے ہیں. کراچی والوں کے ووٹ سے اسمبلی تک تو پہنچے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے, مطلب پہلے جو نفیس لوگ کبھی ہوا کرتے تھے, اس سے پہلے وہ دہشت گرد ہوا کرتے تھے, اس سے پہلے مفاہمت کا دسترخوان بچھا ہوا تھا. آج بھی وہ ان کے نمائندے ریپرزنٹیٹیوز کسی نہ کسی اعتبار سے سندھ اسمبلی کہہ لیں یا نیشنل اسمبلی کہہ لیں, آپ وہاں موجود ہیں. 2 منسٹریاں خیر سے, ایک تو مصطفیٰ کمال اور دوسرے خالد مقبول کے پاس ہیں. ان ساری وزارتوں سے اور ان ایم این اے شپ اور ایم پی اے شپ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کراچی کے لوگوں کی آواز سننے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. جو ہماری کراچی والوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے زمانے میں تو امیدوار آتے ہیں, الیکشن کے بعد جب وہ جیت جاتے ہیں تو پھر نظر نہیں آتے. کام تو دور کی بات ہے, علاقے میں آگے لوگوں سے ملاقات ہی کر لیں, کھلی کچہری لگا لیں, پوچھ لیں درد کیا ہے بھائی بتا دو, ہم کوشش کریں گے. وہ بھی نہیں کرتے, پھر 5 سال کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ مرکز جو ہے, جیسے پہلے 90 ہوا کرتا تھا, یہاں بہادر آباد مرکز بھی ہے, وہ پی ایس پی والا تو ختم کروا دیا. ان سے کہا کہ آپ لوگ یہیں بیٹھیں, بعد میں جب کھلوانا ہوگا تو ہم کھلوا کے وہاں بٹھا دیں گے. تو ابھی یہاں جو بیٹھ رہے ہیں, یہاں بیٹھ کر کے کیا چیل اڑی کھیلتے ہیں یا لوڈو کو رکھا ہوا ہے وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں؟ وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں کیا کرتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ آپس میں جو معاملہ چل رہے ہیں ان لوگوں کے, مار پیٹ, وہ ڈسکس کرتے ہیں آگے وہاں پہ, جو سب کو پتہ. اچھا نہیں, لیکن مار پیٹ سے بھی تو ٹائم ملتا ہوگا نا نور عارفین بھائی. وہاں پہ جو ہے نا اپنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ عوامی مسائل پہ بات نہیں ہوتی, وہاں سیاسی مسائل پہ بات ہوتی ہے. سیاسی مسائل وہ یہی ہے کہ کس طرح ہم نے اسمبلی میں کیا کرنا ہے, ہم نے کس کو جو ہے داؤ پیج میں لینا ہے, وہ یہ بات ہوتی ہے. ان کی یہ کوئی بھی جماعت ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو یا دیگر جماعتیں, توجہ نہیں ہے کراچی کے اوپر. کراچی والا رول رہا ہے, کراچی لاوارث ہے, بالکل لاوارث ہے. مطلب آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, مطلب کراچی والے ہم جب جاتے ہیں نا تو بیچارے بڑا ترس آتا ہے ان کو دیکھ کے, ہم بھی کراچی میں رہتے ہیں, ظاہر ہے
بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جب ہم لیکن آپ کی ایک آواز ہے، آپ کی کہیں نہ کہیں دادرسی، کہیں نہ کہیں سنوائی تو ہو جاتی ہے کسی نہ کسی اعتبار پہ. مطلب ابھی کی بات ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی سے بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بغیر سورس کے، بغیر تعلقات کے کسی بھی محکمے میں کام نہیں ہو رہا. آپ کے کتنے لوگوں کے تعلقات ہیں مجھے بتائیں کہ ہیلتھ کے اندر اگر اسپتال جا رہا ہے وہاں پہ بیچارہ رول رہا ہے، سیکریٹریٹ جا رہا ہے وہاں رول رہا ہے، نادرہ جا رہا ہے نادرہ میں کام نہیں ہو پا رہا، نادرہ کا لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کراچی کا شہری ہر جگہ رول رہا ہے، گھر سے نکلتے ہیں گٹر کا پانی باہر آتا ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے، پھر پانی نہیں آ رہا، گھر سے فون آتا ہے پانی نہیں ہے. اگر اس طرح کے واقعات اور صورتحال کو اگر ہم مد نظر رکھیں، اور اگر ہم ہمارے جو ٹک ٹاک میئر ہیں ان کی بن کباب پھوڑتی ہوئی ویڈیو دیکھیں ٹک ٹاک، اور شرجیل انعام میمن صاحب کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ باقاعدہ ایک خوبصورت سا سندھی گیت بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہو، اور وہ پولیس موبائلز کے سامنے سے کسی ماڈل کی طرح کیٹ واک کرتے ہوئے جا رہے ہو، تو کچھ تھوڑا سا افاقہ ہونے کی، دادرسی ہونے کی کوئی امکانات ہوتے ہیں. ان ویڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی ویسی خوار ہے. تو ہاں عام آدمی خوار ہے. وہ ویڈیوز جس کی آپ بات کریں اس سے کامنٹ بھی پھر آپ نے پڑھے ہوں گے نیچے، بالکل پڑھے ہوں گے ویڈیوز کے نیچے. شہریوں کے جو آواز ہے نا، جو دل کی بات ہے، وہ کامنٹ میں نکالتے ہیں پھر وہ کہ جی یہ کیا بنا دیا آپ نے، یہ کہاں پہ بنایا، کیا چیز ہے. پھر لوگ کہتے ہیں آپ نیو کراچی آئیں، آپ اورنگی ٹاؤن آئیں، آپ کورنگی آئیں، آپ لانڈی آئیں، آپ بلدی آئیں، اور دیکھیں یہاں پہ کیا حال ہے. لوگ انتہائی جو ہے اپنا مشکل حالات میں رہ رہے ہیں. کوئی توجہ نہیں ہے، میئر کراچی کی کوئی توجہ نہیں ہے، کس پورے شہر میں کوئی توجہ نہیں ہے کہ کوئی ایک روڈ آپ بتا دیں کہ آپ نے بنایا ہو، کوئی ایک مطلب پارک آپ بتا دیں کہ آپ نے کوئی بہت زبردست کراچی والوں کو پارک دیا ہو. اگر ہم سن 2001 کی بات کریں اور 5 میں، اس وقت کراچی میں نعمت اللہ خان نے 17 ماڈلز پارک دیے تھے اس وقت. اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے ان کی کاموں کو آگے بڑھایا. اگر میئر شپ کی بات کریں انہوں نے بھی بہت کام کیا. بالکل ایسی 15 کے بعد کراچی میں کام نہیں ہو. جب وسیم اختر کراچی کے میئر بنے اس کے بعد کراچی میں وہ کام نہیں ہو سکا جو اس سے پہلے ہوتا تھا. پھر اب یہ مرتضیٰ بہاب صاحب آ گئے، ویڈیوز میں تو سب دکھا رہے ہیں، لیکن آپ جائیں علاقوں میں جائیں، معلوم کریں، لوگ آپ کو دکھا دیں گے، بولیں گے منہ سے نہیں بتائیں گے یار، آپ کو دکھا دیں گے یار یہ ہمارے علاقے کا حال ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اختتامی لمحات بس شو کے آن پہنچے ہیں. ہم بات کرنا چاہ رہے تھے آج کے اس شو میں متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والی اس لفظی جنگ پر، جس نے ایک طرف تو ڈاکٹر فاروق ستار آف MQM کو آواز اٹھانے پر مجبور کر دیا، جسے آواز حق کہنا ضروری ہے، ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو کراچی میں چھینا جھپٹی پر یا ڈکیتی پر ہونے والی مزاحمت کے دوران جن کی زندگیاں جو ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس حوالے سے ایک عدد بیان داغا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، اور اس بیان کی حوالے سے ڈاکٹر فاروق ستار کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے سندھ حکومت کے وزیر ناصر حسین شاہ صاحب نے فاروق ستار صاحب کو آئینہ دیکھنے کا نادر شاہی مشورہ دیا، اور ساتھ میں انہوں نے 2 عدد لطائف بھی سنائے. میں اختصار کے ساتھ ان کا جائزہ لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کی عوامی خدمت نے متحدہ کی نیندیں اڑا دی ہیں. ساتھ ہی ساتھ شرجیل انعام میمن ہماری متعلقہ وزارت کے علمبردار چیمپئن سرخیل، انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کچھ دنوں پہلے کہ کسی بھی صوبے کو سندھ حکومت کی کوئی بھی مدد چاہیے تو ہم حاضر ہیں. اب ہمارے محترم صوبائی وزراء کے ان دونوں فرمودات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو مجھے یہاں 2 عدد احادیث جو میں نے آج کے اس شو کے لیے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس شو میں کیا ہونے والا ہے، وہ احادیث میں نے پھٹ کر کے نکال لی، اور اب میں منون آپ کی خدمت میں وہ احادیث پیش کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہوں. حدیث نمبر 1، حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں. حیا اور ایمان دونوں جزو لازم ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود جاتا رہتا ہے. ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
दूसरा फरमान नबवी जिसको मैं गाहे बगाहे यके बाद दीगरे दोहराना चाहूँगा वो ये कि जब तुम हया न करो तो जो जी चाहे करो। फिर तुम सिंध हुकूमत की अवामी खिदमत का ढोल पीटो, फिर तुम बिलावल भुट्टो की क़यादत में शाराए भुट्टो नाम का एक गड्ढा बना करके और अवाम को उसमें धड़ाधड़ घुसेड़ना शुरू कर दो। फिर तुम ये बताओ कि बिलावल भुट्टो के नाना ने पाकिस्तानी कौम को पासपोर्ट दिया था, लेकिन ये मत बताना कि बिलावल भुट्टो के नाना को, बिलावल भुट्टो की वालदा को और बिलावल भुट्टो के वालिद को और ख़ुद बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान के अवाम ने क्या दिया। उनको एक को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, और फॉरेन मिनिस्टर यूं फॉरेन बना देते हैं हम लोग, इतना टाइम नहीं लगाते हम लोग। उसके बाद एक को सदर पाकिस्तान बना दिया और दूसरी मर्तबा अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बना दिया। लेकिन एहसान उन्हीं का हम पर है कि उन्होंने जमहूरियत की खिदमत की है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का नारा दे करके पाकिस्तान के अवाम के साथ जो भोंडा मजाक पूरे मुल्क बिलखुसूस इस एक सूबे में जहां मैं बैठा हूं, अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।